رسول اللہ جب سفر سے واپس آتے تو اپنے دوستوں سے ملتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، اگر محسوس کرتے کہ کسی دوست کی مالی حالت اچھی نہیں تو اپنے منافع میں سے اس کی مدد کرتے۔ آج کا عنوان ہے مظلوم کے ساتھ اللہ کے لیے۔ عرب میں لڑائی عام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہاں کوئی مرکزی حکومت ہے، نہ ہی کوئی عدالتی نظام۔ ہر قبیلہ اپنے اندر خود ایک عدالت ہے اور قبیلے کا سردار قاضی۔ دور سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ مکہ میں ظلم ہوتا ہے تو مظلوم واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر حملہ کرتا ہے۔ جواب میں اسے مکہ کے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ حق لینا تقریباً ناممکن ہے۔ طاقت اپنا حق لینے کا واحد ذریعہ ہے۔ عرب تاجر ہیں اور ان کے لیے تجارت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تجارت کے لیے آنے والے بغیر کسی ڈر خوف کے عرب نہیں آ سکتے، انہیں لوٹے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ عرب سال میں 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں، انہیں حرام مہینے یا محترم مہینے کہا جاتا ہے۔ اس بارے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ کی کتاب میں اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین برحق ہے، بس ان مہینوں میں رد و بدل اور ان کی بے حرمتی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے ساتھ پوری طرح متحد ہو کر لڑو جس طرح وہ تم سے متحد ہو کر لڑتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سال کے 3 مہینے یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم کعبے کے حج اور یہاں آنے جانے کے لیے مخصوص ہیں۔ رجب کا مہینہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ عرب اپنے ہتھیار ان مہینوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تمام تجارتی سرگرمیاں اور حج جیسی عبادت انہی مہینوں میں ادا ہوتی ہیں۔ عرب ان مہینوں کا اس لیے بھی احترام کرتے ہیں کہ ان کی معیشت اس پہ کھڑی ہے۔ اس کے باوجود اگر ان مہینوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اسے حرب فجار یعنی گناہ والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ یہ 591 عیسوی کا زمانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال ہے۔ حرب فجار نامی لڑائیوں کی تعداد 4 ہے۔ فجار بلر بن ماشر، فجار القرد یعنی بندر مارنے کی وجہ سے گناہ کی لڑائی، فجار المیرا یعنی ایک عورت کو سر بازار رسوا کرنے کی وجہ سے گناہ کی لڑائی، فجار البرات۔ ان میں سے آخری لڑائی فجار البرات میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ ایسی ہر لڑائی میں ایک فریق بنی کنانہ رہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ عراق کے شہر کوفہ سے 5 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ایک شہر واقع ہے جس کا نام حیرہ ہے۔ یہ عراق کا دارالحکومت ہے۔ آج کل اسے نجف کہتے ہیں جہاں علی ابن ابی طالب دفن ہیں۔ حیرہ میں نعمان بن منذر کی حکومت ہے۔ روایت ہے کہ تبا شاہ یمن اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرا تو راستہ بھول گیا۔ تبا بادشاہ کا ذکر ہم یثرب تیرے بھاگ جاگے میں پڑھیں گے۔ اس کے حیران پریشان ہونے کی وجہ سے اس شہر کو حیرہ کہا جانے لگا۔ قدیم شہر حیرہ کے کھنڈرات نجف کے شمال میں ملتے ہیں۔ نعمان بن منذر شاہ حیرہ ہر سال اپنا تجارتی مال یمن سے اوکاز کی منڈی میں بھیجتا ہے۔ اوکاز مکہ سے 20 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں پر اس علاقے کی سب سے بڑی تجارتی منڈی لگتی ہے۔ حیرہ آنے والا تجارتی قافلہ مکہ میں خوشبو اور دوسرا سامان لے کر آتا ہے۔ اوکاز کی منڈی سے چمڑا، رسے، ریشمی کپڑا خرید کر حیرہ لے کر جاتا ہے۔ اس کام کے لیے نعمان مکہ کے کسی سردار سے حفاظتی پناہ لیا کرتا ہے۔
اس سال اس کے ملک میں 2 تجارتی قافلے موجود ہیں۔ نعمان نے قبیلہ بنی کنانہ کے برات بن قیس النمری سے پناہ کے لیے کہا ہے۔ برات نے جواب دیا ہے کہ میں بنی کنانہ کی طرف سے اس قافلے کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ سن کر نعمان بن منذر نے کہا ہے کہ مجھے تو مکہ اور گرد و نواح کے تمام قبیلوں سے پناہ چاہیے۔ بنی حوازن کا رئیس عروہ بن عتبہ بن جعفر بھی وہیں موجود ہے۔ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے الرحال کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ اکثر بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، ایک مردود کتا برات کیا پناہ دے گا؟ میں تمہارے قافلے کو تمام عرب قبیلوں سے پناہ میں لیتا ہوں۔ برات بن قیس کو عروہ کی بات بہت بری لگی اور اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے، لیکن وہ خاموش ہے۔ شاہ حیرہ نعمان بن منذر نے اپنا تجارتی قافلہ عروہ رحال کے حوالے کر دیا ہے۔ عروہ اس قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا ہے۔ عروہ کو کسی سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا ہے۔ برات اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس قافلے پر عروہ رحال کو خیمے میں اکیلا دیکھا ہے۔ فال نکالنے کے لیے برات نے پائے گا یا نہیں؟ عروہ نے برات کو تیروں سے فال نکالتے دیکھا تو پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ برات بولا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے قتل کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ عروہ نے کہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی برات نے حملہ کر کے عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ رحال کو قتل کرنے کے بعد برات نے شاہ حیرہ کا قافلہ قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ اس قافلے کو لے کر مکہ جانے کی بجائے 621 کلومیٹر شمال میں خیبر چلا گیا۔ اس نے سارا مال خیبر میں بیچ دیا ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ عروہ کو برات نے قتل کیا ہے تو برات کے تعاقب